دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی سکون نہیں پائے گا۔ قارون کے خزانے اس کے پاس جمع ہو جائیں، دنیا کی پوری دولت اس کے قدموں میں اکٹھی ہو جائے، اگر وہ انسان دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے تو کبھی وہ چین و اطمینان کی سانس نہیں لے سکتا۔ اطمینان اسے نصیب ہوگا، سکون اسی کو حاصل ہوگا جو کہنے کو اس دنیا میں جیتا ہو، کہنے کو جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن مقصد آخرت ہے۔ مقصد حیات اور مقصد زندگی آخرت ہے۔ وہ دنیا میں ہر آرام کو قربان کرتا ہے، وہ دنیا کی ہر ارمانوں کی قربانی دیتا ہے، محض اس لیے کہ اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کا بھروسہ ہے کہ آخرت کے وہ آرام کو پائے گا، آخرت کے وہ سکون کو پائے گا۔ اور اسی جانب اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے، دولت کے پیچھے بھاگ کر کے، دولت جمع کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں سکون ملے گا، تو یاد رکھو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کو راضی کرنے میں ہے، سکون اللہ کو خوش کرنے میں ہے، سکون آخرت کی طلب میں ہے۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں آپ کو اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے زندگی کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں پیدا کیا اور دنیا کی نعمتیں عطا کی، دنیا کی نعمتیں دیں۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو صحیح نظر سے دیکھیں، دنیا کو ہمارا تصور دنیا کے سلسلے میں صحیح ہو، ہمارا نظریہ دنیا کے سلسلے میں صحیح ہو، اس لیے کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی زینت کو، اس زندگی کی حقیقت کو اگر صحیح نظر سے نہیں دیکھیں گے، صحیح تصور سے نہیں دیکھیں گے، جو شخص بھی اس دنیا کے تعلق سے جس کا نظریہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو وہ دنیا کی نظروں میں چاہے وہ کتنا ہی کامیاب انسان کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان ناکام ہے۔ دنیا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی کو مقصد سمجھے گا وہ نامراد ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی کو منزل سمجھے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اور کامیابی جو یہاں کی کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، سچی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا
کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جس شخص کو جہنم سے نکال کر کے جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جس کے بارے میں یہ حکم مل جائے کہ وہ فلاں بندہ جہنم سے نکال دیا گیا ہے، فلاں کے اوپر جہنم حرام ہو گئی ہے اور فلاں کے لیے جنت مقرر کر دی گئی ہے، فقد فاز، تو حقیقی کامیابی اسی انسان کے لیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، انسان اتنا مادہ پرست بن چکا ہے، اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونقیں اس کو اپنی طرف ایسے راغب کی ہوئی ہے کہ دنیا کی اکثریت دنیا کے ظاہری چمک دمک میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی باور کراتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے، دنیا میں نظر دوڑائیں، دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور دنیا کی ظاہری چمک دمک میں سے دھوکے کھا کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو ایسے بھولے ہوئے ہیں، دین کو ایسے بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، شریعت نے اس دنیا کی زندگی کو کیسے سمجھا ہے، اور ایک مسلمان کو دنیا کی حقیقت کے سلسلے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا فکر رکھنی چاہیے، کیا تصور رکھنا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، دنیا اپنے خزانے سمیت آ جائے، دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، سمندروں میں، زمین کی پیٹ اور سینے میں جتنے خزانے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے، جتنے خزانے ہیں، جتنے سرمائے ہیں، دنیا اپنے خزانے سمیت آ جائے، تب بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو، اس دنیا کی اگر کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ اب سوچئے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان آپ کو ملیں گے، دنیا میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان ہیں جو ڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے ہی نہیں، دنیا چل رہی ہے، جب تک چل رہی پھر ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زمین میں بسا رہا ہے۔ کیوں؟ مشرک کو بھی اللہ رب العالمین دانا پانی دیتا ہے، ایک موحدین کو بھی اللہ رب العالمین دانا پانی دیتا ہے، ایک اللہ کے ماننے والے کو بھی کھلاتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ کیوں کھلاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو اور کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کے مارکیٹ سے ہوا، مدینے کے بازار سے ہوا، مسلم کی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی۔ بکری کیسی تھی؟ مری ہوئی تھی، عیبدار تھی، کان کٹا ہوا تھا۔ صحابہ بھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ صحابہ، تم میں سے کون اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ تم میں سے کون اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درہم تو کجا، درہم کی بات کر رہے ہیں آپ، درہم کی بات کر رہے ہیں آپ، کوئی فری میں بھی لینا نہیں چاہے گا، مفت میں بھی لینا نہیں چاہے گا اس بکری کو۔ ایک تو مری ہوئی ہے، دوسری کی عیبدار ہے، کون خریدے گا اس کو؟
فری میں بھی کوئی لینا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم اس دنیا کی ویلیو اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے اور مری ہوئی بکری سے بھی گری ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، شریعت ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے، شریعت ہمیں اور آپ کو کہتی ہے کہ یہ دنیا ارمانوں اور خواہشوں کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، تمناؤں کی پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ دنیا ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے، خواہشوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے، لیکن انسانوں نے ہمیشہ سے یہی غلطی کی ہے کہ انسانوں کی سوچ یہی ہے کہ اس دنیا میں ہماری آرزویں پوری ہوں، ہماری خواہشیں پوری ہوں، ہماری تمنائیں پوری ہوں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر تمہاری تمنائیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں تمہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم دنیا میں ارمانوں کی قربانی دو، خواہشوں کی قربانی دو، تمناؤں کی قربانی دو، آرزوؤں کی قربانی دو۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کی یہ سوچ ہے کہ دنیا میں میری ہر تمنا پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر آرزو پوری ہو، تو وہ سن لے کہ یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، یہ سوچ مشرکانہ سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن کافروں کو جہنم میں پیش کیا جائے گا، کافروں کو جہنم میں لایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کافروں سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں اپنی ارمانوں پوری کر لی، دنیا میں تم نے اپنی خواہشیں پوری کر لی، اپنی لذتیں پوری کر لی، اب تمہارے لیے ہمارے پاس سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے، سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا میں ہر خواہش آپ کی پوری ہونے والی نہیں، ہر ارمان آپ کی پوری ہونے والی نہیں، اس لیے آخرت اسی کے حق میں آئے گی، جنت اسی کے حق میں آئے گی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اسی کے حق میں آئے گی۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی ارمانوں کی قربانیوں کو دے کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا معیار کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نظر میں اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی ویلیو اور اس دنیا کی حیثیت کیا تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، سو کر کے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حسیر کے نشانات تھے، چٹائی کے نشانات تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت، ناداری اور تنگ دستی کا عالم یہ تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں، سونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم گدا بھی میسر نہیں، گرم بستر پر بھی میسر نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے رونا آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک، کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور آپ کی غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس تکیہ بھی میسر نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کہ عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہیں، اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں، ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں، اس دنیا کی اللہ کی نظر میں اوقات کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی میں اس دنیا کی حقیقت جاننی ہو تو قبرستان میں دفن ان لوگوں سے جا کر کے پوچھیں جن کو اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، اپنی عزت پر، اپنے شہرت پر اور اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا۔ یاد رکھیں یہ دنیا دار الفنا ہے،
یہ دنیا دارل فنا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، یہاں کی شہرتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، یہاں کے عہدے، یہاں کے منصب، یہاں کی مسرتیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی ہے، دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کا مقدر فنا ہے، اس کا مقدر فنا ہے اور اس کا مقدر ختم ہونا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے انبیاء آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سکندر آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کا مقدر فنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات فهم الخالدون، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دنیا کے اندر بقا نہیں دی، ہم نے آپ سے پہلے دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ختم ہونا ہے، آپ کو بھی مر جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو کیا یہ کفار، کیا یہ مشرکین زندہ رہیں گے؟ کیا نہیں زندہ رہیں گے؟ جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کے اندر موجود ہر شے اور ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی جگہ ہے۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آخرت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد چاہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ یہاں نیکی کر سکتے ہیں، کار خیر کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ چاہ کر کے بھی کار خیر نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں عمل کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیا کے پیچھے جب تک زندگی رہی دنیا کے پیچھے بھاگا رہا، آخرت سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ رب ارجعون، پروردگار عالم ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، لوٹا دے، ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، چھوڑی ہوئی دنیا میں تجھ کو راضی کر لوں، چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہے گا ہرگز نہیں، یہ تو تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک بات تھی جو تمہاری زبان سے نکل گئی، موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اور آخرت کے اس سفر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ اور نہ منصب، نہ طاقت، نہ قوت کام آئے گی۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا تقوی کام آئے گا، اللہ کا خوف کام آئے گا، ایمان کام آئے گا۔ آپ اس دنیا میں جیسا عمل کرتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کو ویسا بدلہ ملے گا۔ آج دسمبر کی 20 تاریخ ہے۔ آج سے 10 دن کے بعد 31 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر جشن منایا جائے گا، ہیپی نیو ایئر۔ 2024 ختم، 2025 شروع۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی ایک درخت ہے، ہماری زندگی ایک درخت کی طرح ہے، اور جب بھی نیا سال آتا ہے تو ہماری اس درخت میں سے ایک پتا نکل جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی عمارت میں سے ایک اینٹ کم ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج ختم ہو جاتا ہے، ایک صفحہ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 2024 کے بعد جب 2025 آئے گا تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم، ہماری زندگی سے ایک سال ختم۔ آج دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خوشحال رکھا ہے، جن کے پاس اچھی تجارت ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھا بزنس ہے، اچھی دکان ہے، گھر والے سکھی ہیں، گھر والے خوشحال ہیں، مسجد بغل میں ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ان کا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے، تجارت بھی چل رہی ہوتی ہے، دنیا کا ہر کام چلتا ہے، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ دن اور رات میں کم سے کم 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے ماتھا ٹیک سکیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا میں آپ عمل کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ
قلم کے اندر آیت نمبر 42 اور 43 کی جانب اشارہ کیا کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے نہیں، جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے نہیں، جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن یہ چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن آخرت میں پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو حکم دے گا کہ مجھے سجدہ کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہروں پر خوف ہوگا، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، اللہ نے کہا کہ ان کے چہرے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گے، چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کا حکم ملے گا، سجدہ نہیں کر سکتے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تندرست تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں صحت مند تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہیلدی تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ان کے پاس اچھا کاروبار تھا، اچھا بزنس تھا، اچھی تجارت تھی، اچھی دکان تھی۔ اللہ کے سامنے وہ سجدہ دنیا میں کر سکتے تھے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے اللہ کے ذکر سے انہوں نے منہ موڑا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس لائق بنا دے گا کہ وہ چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہم اور آپ سجدہ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن چاہیں گے بھی وہ لوگ تبھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس لائق بنا دے گا کہ وہ چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے، دولت کے پیچھے بھاگ کر کے، تجارت کے پیچھے بھاگ کر کے، کاروبار کے پیچھے بھاگ کر کے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے موحدین بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے مومنین بندے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تجارت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، دکانداری بھی کرتے ہیں، دین پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو مرد مجاہد بندے ہیں، وہ دنیا میں ان کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کو ان کا بزنس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کو ان کی دکانداری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں اللہ کو بھی یاد رکھتے ہیں اور اپنی دنیا میں بھی جیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو بھول کر کے، آخرت کو بھول کر کے، دین سے دور ہو کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہو کر کے جو دولت کمائی جائے، اللہ رب العالمین کے دین سے جو دور ہو کر کے، نماز سے دور ہو کر کے، اللہ کے ذکر سے دور ہو کر کے جو دولت کمائی جائے، وہ انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت پیدا کیا۔ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ہماری یہ سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، پھر ہے کہ مر جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور انسانوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا۔ اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، دنیا میں عمل کریں یا نہ کریں، برا عمل کریں گے تب بھی، نیک عمل کریں گے تب بھی، مرنا تو ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر مرنے کے بعد ہمارا حساب اسی اعتبار سے ہوگا، ہمارے عمل کے حساب سے ہمارا حساب ہوگا۔ عمل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ حساب بھی آسان ہوگا، اور اگر عمل برا ہوگا تو یاد رکھیں قبر کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی سخت ہونے والا ہے۔
ہم دنیا کی حقیقت اور دنیا کی جو حیثیت ہے ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور شریعت نے کس نظر سے دیکھا، صحابہ نے کس نظر سے دیکھا ہے، چند ایک مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ یا دنیا غری غیری، یا دنیا غری غیری لقد طلقتکی البتہ، کہ دنیا جا مجھ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، میرے علاوہ تو کسی اور کو دھوکہ دے، مجھ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے طلاق دے دی، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ اور ایک دوسرا قول ان سے صحیح روایت سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا دن بدن ختم ہو رہی، دنیا دن بدن ختم ہو رہی ہے اور آخرت دن بدن آخرت سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا میں دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ دنیا میں آپ کو اچھائی کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو برائی کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو آخرت کے طلبگار بھی ملیں گے اور دنیا میں دنیا کے طلبگار بھی ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے لوگو تم دنیا کے طلبگار نہ بننا، تم آخرت کے طلبگار بننا، تم آخرت کے طلبگار بننا، آخرت کے چاہنے والے بننا، دنیا کے چاہنے والے نہ بننا۔ فإن اليوم عمل ولا حساب، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یا بنتی لا تلبس الذهب فإني اخشى عليك اللهب، کہ بیٹی سونا مت پہننا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، فإني اخشى عليك اللهب، مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سونا آگ کی شعلوں کی شکل میں آئے گا، آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ آپ بتائیے کہ سونا عورت نہیں پہنے گی تو کون پہنے گی؟ سونا عورت کے لیے پہننا جائز ہے اور بالکل جائز ہے۔ ہر بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی سنورے سجے پہنے اور ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی سونا مت پہننا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سونا آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، دلائل موجود ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو زیور تو پہنتی ہیں، جو زیورات کا استعمال تو کرتی ہیں، لیکن زیب و زینت کے لیے نہیں بلکہ تکبر کے لیے۔ ان کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ میں اپنی حیثیت دکھاؤں کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بہو ہوں۔ اور عورتوں کے اندر یہ مزاج سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ دار غریب عورتوں کو چڑھانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے کہ میری فلاں رشتہ دار کی عورت فلاں مجلس میں آ رہی ہے، وہاں جاؤں گی، ان کو چڑھاؤں گی، ان کو جلاؤں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے زیورات کے ساتھ جب یہ جذبات پیدا ہو جائیں، زیورات کے ساتھ جب تکبر کا جذبات پایا جائے، گھمنڈ کا جذبات پایا جائے، غرور کا جذبات پایا جائے، لوگوں کو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا جذبات پایا جائے، تو یقیناً ایسے زیورات جہنم کے زیورات بن جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹی سونا مت پہننا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سونا آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ شریعت ہمیں اور آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتی ہے، شریعت ہمیں آپ کو تجارت کرنے سے نہیں روکتی ہے، شریعت ہمیں اور آپ کو کاروبار کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ شریعت نے باقاعدہ طور پر ہمیں دنیا کمانے پر ابھارا ہے، کہا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کماؤ جتنا ہو سکے، لیکن یاد رکھو دنیا کماؤ آخرت کے لیے، مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ جتنا دولت مند بننا ہے بنو، مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا، مقصد ہونا چاہیے اللہ کی جنت، مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو دل میں جگہ نہ پائے، دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو دل میں نہ آئے، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہو دل میں نہ آئے۔ اگر پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پیسہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہے اور دل میں اللہ کی محبت غالب ہے تو جتنے بڑے مالدار بننا ہے بنو، جتنے بڑے دولت مند بننا ہے بنو، جتنے بڑے کاروباری بننا ہے بنو۔ اگر دنیا کو کوئی انسان نہیں بھلاتا ہے، دنیا
کو کمانے کے باوجود اگر آخرت کو نہیں بھلاتا ہے، اللہ کے ذکر کو نہیں بھلاتا ہے، اللہ سے غافل اللہ کی نماز سے غافل نہیں ہوتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اس انسان کے لیے دولت سب سے بہترین دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی، حلال کمائی ایک مومن کے لیے بہترین نعمت ہے، ایک مومن کے لیے بہترین نعمت ہے۔ تو شریعت ہمیں اور آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتی ہے، کہتی ہے کہ دنیا کماؤ، دولت کماؤ، لیکن مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے انسان جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ آخرت کو بھلا کر کے، اخلاق کو چھوڑ کر کے، جھوٹ بول کر کے، کاروبار میں دھوکہ دے کر کے، نماز سے غافل ہو کر کے وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں جو دولت دین سے دور ہو کر کے کمائی جائے، جو دولت نماز سے دور ہو کر کے کمائی جائے، جو دولت اللہ کے ذکر سے دور ہو کر کے کمائی جائے، یہ دولت عذاب بنے گی اور عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے اور اپنے معیار زندگی سے دنیا والوں کو یہ میسج دیا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی سکون نہیں پائے گا، قارون کے خزانے اس کے پاس جمع ہو جائیں، دنیا کی پوری دولت اس کے قدموں میں اکٹھی ہو جائے، اگر وہ انسان دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے تو کبھی وہ چین و اطمینان کی سانس نہیں لے سکتا۔ اطمینان اسے نصیب ہوگا، سکون اسی کو حاصل ہوگا جو کہنے کو اس دنیا میں جیتا ہو، کہنے کو جھوپڑی میں رہتا ہو، لیکن مقصد آخرت ہے، مقصد حیات اور مقصد زندگی آخرت ہے۔ وہ دنیا میں ہر آرام کو قربان کرتا ہے، وہ دنیا کی ہر ارمانوں کی قربانی دیتا ہے، محض اس لیے کہ اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کا بھروسہ ہے کہ آخرت کے وہ آرام کو پائے گا، آخرت کے وہ سکون کو پائے گا۔ اور اسی جانب اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے، دولت کے پیچھے بھاگ کر کے، دولت جمع کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں سکون ملے گا، تو یاد رکھو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کو راضی کرنے میں ہے، سکون اللہ کو خوش کرنے میں ہے، سکون آخرت کی طلب میں ہے۔ جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا، چین وہی پائے گا جو اس دنیا میں جیتا ہو لیکن مقصد اس کا آخرت ہو، مقصد اس کو اللہ کو راضی کرنا ہو۔ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ اسباب عیش ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ پونجی ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ بنگلے ہیں۔ یہ لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ دولت رہنے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ جو دنیا میں آخرت کے لیے جیے گا انشاءاللہ وہ یہ دنیا بھی سنورے گی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ زندگی انشاءاللہ بہترین زندگی بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن ہم سے اور آپ سے ایک چفتہ ہوا سوال کرتا ہے، ہم میں سے ہر انسان سے ایک چفتہ ہوا سوال کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، غور کرو اور غور کرو، کل قیامت کے دن کے لیے تمہیں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قبر کی زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ قبر کے بعد آخرت کی زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیوچر لائف کو لے کر کے اتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پوری کی پوری نسل کھائے گی، پوری کی پوری نسل آرام سے زندگی گزار لے گی، لیکن وہ انسان کبھی یہ نہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، مرنے کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کا مرحلہ ہے، مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھے؟ تو قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کرتا ہے، تم دنیا میں رہو، دنیا میں جیو، دنیا میں زندگی گزارو، لیکن ہر وقت تمہارا مقصد آخرت ہونا چاہیے، ہر وقت تمہارا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، صبح و شام، شب و روز، ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزرنی چاہیے، اللہ کی خوشنودی میں گزرنی چاہیے۔ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھی بھوکے ہوں، آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھی بھوکے ہوں، تو کیا آپ اس روٹی کو پرندوں کو ڈالیں گے؟
کیا آپ اس روٹی کو چڑیوں کو ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے بھائی۔ آپ کے پاس ایک لوٹا پانی ہو، ایک برتن پانی ہو، اور آپ کو صحرا بھی پار کرنا ہو، بہت بڑا میدان بھی آپ کو پار کرنا ہو اسی پانی سے، تو کیا اس پانی سے آپ اپنے پاؤں دھلیں گے؟ نہیں دھل سکتے۔ جو دھلے گا وہ بیوقوف انسان ہے۔ تو اس میں ہم اور آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم اور آپ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، ہم کو اور آپ کو جو زندگی ملی ہے ایک ہی زندگی ملی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ہم اس زندگی کو بیکار کے کاموں میں کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ اس زندگی کو ہم بیکار چیزوں میں کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ یہ زندگی ہم کو ملی ہے، ہم کو نہیں پتا کہ ہم کتنا جئیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنا جئیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ 60 سال جی جائیں، اب ممکن ہے کہ آپ 65 سال جی لیں، ممکن ہے کہ آپ 100 سال جی لیں، اس کے بعد تو مرنا ہے، اس کے بعد تو قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد تو آخرت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم میں سے ہر انسان یہ سوال اپنے تئیں اس کا جواب دینے کی کوشش کرے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم، تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا کی زندگی میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کو لے کر کے جینے کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔